السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کی 5ویں قسط کے ساتھ سید سہیل حسینی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں میں بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے سلسلے سے ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب موجود ہیں۔ مولانا، پہلا سوال، جو حادثہ بنگلہ دیش کی جماعت کے دونوں فرقوں کے درمیان میں پیش آیا ہے، اس سے ساری اسلامی دنیا پر ایک بڑا گہرا اثر پڑا ہے اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ اس واقعات کو کس تناظر میں پیش کرتے ہیں؟ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کسی بھی دینی جماعت میں، کسی دینی تحریک میں اختلافات کا پیدا ہونا جس سے اس کے نظام پر اثر پڑے، جماعت کے افراد دو ٹکڑوں میں بٹنے لگے، یہ بڑی شومی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ جب کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی تحریک کے ساتھ ایسا ہوا تو جماعت کے داخلی نظام میں بھی بہت بڑا خلل واقع ہوا اور لوگوں تک بہت خراب میسج منتقل ہوا۔ ہم لوگوں کی جو تاریخ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ خانہ جنگیوں سے بھری ہوئی ہے، آپس کے اختلافات سے بھری ہوئی ہے اور اختلافات کو برداشت نہ کرنے کے مزاج سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ امت متحد رہے، ان کے درمیان اختلافات نہ پیدا ہوں، لیکن یہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ تو آپ نے امت کو مطلع فرما دیا تھا کہ اختلافات ہوں گے، اور یہ اس لیے بتایا تھا کہ اختلافات جب پیدا ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کی ہدایات کیا ہیں، نبی کی ہدایات کیا ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور گروہوں میں، جتھوں میں، فرقوں میں مت بٹو۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت جو تمہاری ہے ایک امت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں کی طرح مت کرو کہ علم کے باوجود، صحیح معلومات کے باوجود ان میں اختلاف ہو۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان کو سنگین سزا اللہ کی دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ امت کی وحدت اصل ہے اور امت کی وحدت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس وحدت کی خاطر عہدہ چھوڑ دینا پڑے، منصب چھوڑ دینا پڑے، مال سے تنازل اختیار کرنا پڑے، یہ سب مطلوب ہے۔ یہ سب مطلوب ہے کہ امت میں اگر انتشار ہو جائے گا، امت میں ایسا اختلاف ہوگا جس سے جھگڑے ہوں گے اور جھگڑے اتنے آگے بڑھیں گے کہ جنگوں کی نوبت آ جائے گی، لوگ جنگجوؤں کی طرح میدان میں اتر پڑیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے خاتمے کی اور تباہی کی اطلاع ہے۔ جب قرآن پاک صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو ورنہ تم پسپا ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محض نزاع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ قطعی حکم دیا جا رہا ہے تو نزاع باقی نہ رہے، نزاع ہاتھا پائی تک پہنچے، نزاع ڈھیلے مارنے تک پہنچے، ڈنڈے استعمال کرنے تک پہنچے، تو بس اسی کی دیر ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی جائیں گی تو بندوقیں استعمال ہوں، جیسے افغانستان میں ہوتا رہا، سیریا میں ہوتا رہا، عراق میں ہوتا رہا۔ آج ہتھیار نہیں ہے تو ڈھیلے استعمال ہوئے، لاٹھیاں استعمال ہوئے، لیکن جس دن ان کے پاس ہتھیار آ جائیں گے تو گولیاں چلیں گے، بم آ جائیں گے تو بم استعمال ہوں۔ یہ بے انتہا خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ساری تقریریں، مولانا سعد صاحب کا حلقہ ہو یا مولانا احمد لاٹ صاحب کا حلقہ ہو، ساری تقریریں وحدت امت پر کی جائیں
قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس امت کی وحدت سے متعلق اور نزاع سے بچنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے اور اس طرح کے اختلاف پر عذاب عظیم کی دھمکی دی گئی ہے، وہ آیتیں یاد دلائی جائیں اور وعیدیں سنائی جائیں، اور امت کو مسئلہ صرف جماعت کا نہیں، آج تو امت پناہ رہ نہیں گیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے زیادہ زور امت پنے پر تھا، یہ لفظ بھی خاص طور پر ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا، اور اس امت پنے کا مطلب یہ تھا کہ دیگر جماعتوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو بھی اپنا سمجھو، کسی کو غیر نہ سمجھو۔ مولانا اتنے حساس تھے کہ اگر غیر کا لفظ کسی مسلمان کے لیے استعمال کر لیا جائے تو غصے میں آ جاتے تھے۔ تو یہ تھا مزاج، اور یہی وہ حقیقت تھی جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھی، جس کو انہوں نے شروع کیا کہ بغیر کسی تفریق نے اکرام مسلم کی دعوت دیتے ہوئے جماعتوں کو روانہ کیا کہ سب سے ملو اور جھگڑے مت چھوڑو، یہاں تک کہ مسائل سے بھی بچو، مسائل کو مدرسے میں رہنے دو، عوام میں مسائل مت چھیڑو، کیونکہ مسائل چھیڑنے سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا، پھر مولانا محمد یوسف صاحب نے بہت زبردست پیمانے پر اس کا تذکرہ کیا اور امت کی وحدت، امت پنے کو موضوع بنایا۔ آج سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ اختلافات کے شورا ہوگی یا امیر ہوگا، فضول اختلافات، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے، اور چاہے الگ الگ رہے، کوئی حرج نہیں، تقسیم، کام کی تقسیم ہو سکتی ہے، علاقے تقسیم ہو سکتے ہیں، جماعت کے دو حصے ہو سکتے ہیں بغیر نزاع کے کہ بھئی ہم آپ کی فلاں فلاں آراء سے متفق نہیں، ہم الگ کام کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب اختلافات مرکز میں ہو رہے تھے، وہ مرکز میں ڈنڈے چل رہے تھے اور پولیس آ رہی تھی، اسی وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے ان جھگڑوں کے آپ اتفاق نہیں کر سکتے تو الگ ہو جائیں، اور کام الگ الگ ہو گیا، اب جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اپنے دائرے میں آپ کام کیجئے، اپنے دائرے میں آپ کام کیجئے۔ دیوبند کے جو ٹکڑے ہو گئے، دونوں ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، شروع میں فتنہ رہا، پھر دھیرے دھیرے فتنہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سہارنپور میں مظاہر علوم میں دو ٹکڑے ہوئے، سخت اختلافات تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے ان اختلافات کو بڑی حد تک فراموش کر دیا، دونوں ادارے چل رہے۔ جمعیت العلماء کے دو ٹکڑے ہوئے تو لگتا تھا کہ ابھی زلزلہ ایسا ہوگا کہ لوگ دھس جائیں گے، پھر دھیرے دھیرے کوشش کی گئی کہ اختلافات کو فراموش کر دیا جائے۔ تبلیغ کے بھی دو ٹکڑے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی حلقے کی جماعتوں اور اداروں کے ٹکڑے ہوئے، تو یہاں پر بھی مان لینا چاہیے کہ دو حلقوں کا یا دو نقطہ نظر رکھنے والے افراد کا اتفاق نہیں ہے، تو اپنے اپنے کام پر توجہ دیں اور کام بانٹ لیں، جگہ الگ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں اور دونوں یہ سمجھیں کہ امت کا وہ بھی حصہ ہے، امت کا ہم بھی حصہ ہے۔ اختلاف رائے کا تذکرہ کریں، احناف میں، شوافع میں، مالکیہ میں، حنابلہ میں، مقلدین میں، غیر مقلدین میں اختلافات چلے آ رہے ہیں، تو وہ اختلافات اگر علم کے دائرے میں رہے تو حرج نہیں۔ اختلافات کے ذریعے ہنگامہ آرائی کرنا، عوام کو بھڑکانا اور جاہلوں کو اس میں شامل کرنا اور لوگوں کو اکسانا اور ایک کو لوگوں کے سامنے اس طرح غلط کہنا کہ جس سے جذبات بھڑک جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اب اس وقت جو ہوا بنگلہ دیش میں وہ بہت بری علامت ہے، بہت برا اشارہ ہے، بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کئی واقعات دلی میں، بمبئی میں، مختلف جگہوں پہ ہوئے تھے چھوٹے پیمانے پہ، یہ بڑے پیمانے پر ہوئے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس سے بڑے پیمانے پر حالات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے عاجزانہ مولانا سعد صاحب سے بھی، مولانا احمد لاٹ صاحب سے، مولانا ابراہیم صاحب سے، کہ الگ الگ اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دیں اپنے تمام لوگوں سے کہ ہم سے تعلق رکھنے والا، چاہے اس حلقے سے رکھتا ہو یا اس حلقے سے، عمارت کی بات کرتا ہو یا شورا کی بات کرتا ہو، اگر اس نے آپس میں جھگڑا کیا تو وہ جماعت کا فرد نہیں ہے، وہ جماعت میں ایک غلط انسان ہے جو داخل ہو گیا ہے، امت کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے اور دین کو بدنام کرنے کا کام کر رہا ہے، ہم اس سے بری ہیں۔
تو دونوں حلقے ایسے لوگوں سے اپنی براعت کا کھلا اظہار کریں جو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کا سامان مسجد سے پھینک رہے ہیں، کہیں کسی مسجد میں جماعت کو نکال لیں. یہ سب کے سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں، غلط کار ہیں، مجرم ہیں. ان سے جماعت کو آزاد ہونا چاہیے اور جماعت کے دونوں حلقوں کی طرف سے بہت ہی سخت اعلان ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام میں ملوث ہوئے، ابتدا جنہوں نے کی، جہاں بھی جو اس معاملے میں ملوث ہے اس کو جماعت سے الگ کر دیا جائے کہ تم اب اس جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تم اپنا علیحدہ نظام بناؤ. اس کا اعلان ہو باقاعدہ تاکہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا اور اس طرح کے جھگڑے چھڑے گا اور فتنہ کرے گا اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے بہت سے دیندار طبقوں میں جب اختلاف رونما ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی پستی کی مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات ظاہر ہے کہ جب وہ ہاتھ پیر چلانے لگتے ہیں، وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اواشوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جب وہ یہ سب کر سکتے ہیں تو یہ تو ہلکی بات ہے. عام معمول کے حالات میں بھی ایک دوسرے کو لوگ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. یہ تو نارمل حالات میں بھی دیکھا جاتا ہے، ایک گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو وہ تعجب انگیز بات نہیں ہے، اگرچہ وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنا ہے. لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بات تک نہیں رہی، تو میں تک نہیں رہی، ہاتھا پائی کو پہنچی، پھر آگے چل کر خشت بازی کو پہنچی، پھر اور آگے بڑھی تو پھر لاٹھیوں ڈنڈوں کا استعمال ہوا، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وسائل کی صرف کمی ہے. جتنے بڑے وسائل ہوں گے اتنے بڑے پیمانے پہ استعمال ہوگا. یہ سب یہ ہوتا ہے جہالت سے، یہاں تک کہ بعض عالم بھی جاہل بن جاتا ہے، دیندار بھی جاہل بن جاتا ہے. وہ حرکتیں کرتا ہے جو ممنوع ہے، حرام ہے. سب سے بڑا حرام مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہے اور ان میں تفریقہ پیدا کرنا اور ان کو ایک دوسرے سے لڑانا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے امت کو بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور تبلیغ کے اس انتشار سے ملت اسلامیہ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اب اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ میں تلافی تو بیان کر رہا ہوں. تلافی کی شکل یہ ہے کہ دونوں حلقے اس بات کا اعلان کریں کہ ہماری صفوں میں اتحاد رہنا چاہیے اور کاموں کی تقسیم یا جگہ کی تقسیم سے غلط میسج نہیں جانا چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یہ اختلاف رائے صحابہ میں رہا، تابعین میں رہا، ائمہ مجتہدین میں رہا، پوری تاریخ میں یہ اختلاف موجود رہا ہے. تو اختلاف کو گوارا کرنا، اختلاف کو برداشت کرنے کا ادب سیکھا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ دیگر جماعتیں اور ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. صرف اگر تبلیغ والے جیسے جسم کے اعضاء الگ الگ فنکشن میں لگے ہوئے ہیں، پورا جسم ان سب کو جوڑے ہوئے ہیں اور ایک اعصابی نظام سے سب مربوط ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت، تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دی. تو ایک جسم کا جو حال ہوتا ہے کہ ایک انگلی میں پھانس لگ جائے تو چبھن پورا جسم محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے. جماعت کو جماعتوں کے ساتھ، فرد کو افراد کے ساتھ، حلقوں کو حلقوں کے ساتھ. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعضاء ہیں جسم کے. اس لیے جو بھی کسی کام میں لگا ہے وہ جسم کے ایک فنکشن میں لگا ہوا ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے اختلافات کی شدت بھی ختم ہو جائے گی اور اختلاف کے نتیجے میں جو نظام پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ محسوس کریں گے کہ مرکز ان کو راست ہدایت دے رہا ہے، پشت پناہی نہیں کر رہا ہے غلط بات، خاموشی کی پشت پناہی. اگر اس پر خاموش رہا جاتا ہے تو یہ سکوت بھی رضا پر دلالت کرتا ہے. اس لیے خاموشی بھی جائز ہے، کھل کر بیانات آنے چاہیے دونوں حلقوں کی طرف سے اور اس طرح کے واقعات کی مذمت ہونی چاہیے. ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بچتے ہوئے جو بھی مجرم ہے کسی بھی حلقے کا، وہ مجرم ہے، اس کو مجرم ماننا چاہیے اور خاص طور پر اس جماعت کو، اس حلقے کو ماننا چاہیے جس کے حلقے کی طرف سے کسی نے بھی جرم کیا بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی تفریق کے حق کا اظہار کرنا چاہیے. اس کی بہت شدید ضرورت ہے.
اگر کوشش کر لی گئی تو زخم مندمل ہو سکتے ہیں، حالات سدھر سکتے ہیں، جو غلط عناصر داخل ہو گئے ہیں دونوں حلقوں میں ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو توبہ پر مجبور کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صحیح معنی میں توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اخوت کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں۔ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں، کسی جماعت کی کوئی مسجد نہیں۔ اگر مرکز قائم ہو گیا ہے تو وہ اللہ کی دین کی دعوت کے لیے، وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ دلی والوں کا ہے، یہ بمبئی والوں کا ہے، تو وہ جاہلیت زدہ انسان ہے۔ مسجد اللہ کی ہوتی ہے اور دین کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے لیے رہنی چاہیے اور دین کے لیے رہنی چاہیے، اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حلقہ مسجد پر اپنا عنوان نہ لگائے اور مسجد کی ملکیت کا دعوے دار نہ بنے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل شیخ حسین سبسکرائب کریں۔